اپنے ملک اور خصوص کر ہماری ریاست تلنگانہ کے آئندہ مستقبل کے لیے، اس کے کامیابی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہت زیادہ آگے اچھے کاموں کے کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہوں دعا کرنے کے لیے۔ ایسے موقع پر میں ہمارے اپنے ایم ایل اے میڈم اور جوائنٹ کلکٹر صاحب، کمشنر صاحب، بہت سے آفیسرس یہاں آئے ہوئے ہیں اور مختلف وارڈ سے کونسلر صاحب بھی ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین صاحب، ان تمام کا میں ہارٹلی جس کو کہتے ہیں ویلکم، اور میں صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ بہت خوشی کی بات ہے، یہ تلنگانہ حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک عبادت گاہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ آج اس ملک میں لوگوں میں تفریقہ ڈالا جا رہا ہے، مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے مذہب والوں کو دور کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ماشاءاللہ تمام مذاہب کے لوگ بیٹھ کر اور ہر مذہب کی عبادت گاہ کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے، وہاں کی دعاؤں کو خصوصیت بخشتے ہوئے، ان کے مذہبی تہواروں کے ان لیے بڑے اچھے مواقع پیدا کرتے ہوئے یہ موقع دینا یہ تلنگانہ گورنمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں ایسے موقع پر آپ تمام کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہوں کہ 9 سال ہمارے تلنگانہ ہو کر الگ ہو کر ہوئے ہیں۔ ہم تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر اس ملک کو آزاد کرائے تھے، پھر اس تلنگانہ کو بڑی برسوں محنت کے بعد ہم نے علیحدہ کیا۔ 9 سال بڑی کامیابی کے ساتھ ہم گزارے اور سینٹرل گورنمنٹ کے بڑے اختلافات کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود یہاں کی حکومت ماشاءاللہ بہت زیادہ پیش کرتے ہوئے سی ایم صاحب کو اللہ نے جو ذہن دیا ہے ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے لوگوں کا، انہوں نے بڑے اچھے اپنے ذہن کے ساتھ اس سیاست کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ میں ڈبل بیڈ روم کا دورہ کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسی تاریخ کہ اتنے بڑے قریب لوگوں کے لیے چن کر ہر وارڈ سے تمام مذاہب کے لوگوں کو دی، اور میں ہمارے میڈم کا، کلکٹر صاحب کا اور آفیسر کا، گورنمنٹ کا میں دل کی گہرائیوں سے بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ملک کے بہت سے مسلمانوں کو جتنے ہم توقع نہیں کر رہے تھے اس سے زیادہ ان کو حصہ ملا، اور بہت سے مسلمان اس وقت میں وہاں رہ رہے ہیں۔ پانی کی تکلیف ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کل پانی کے ٹینکروں سے پانی کی سپلائی ہو رہی تھی، اور بھی بہت سے مکانات زیر تعمیر ہیں، انڈر کنسٹرکشن ہیں، وہ بھی مل رہے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر ان کی امداد ہو رہی ہے، اور بہت سے غریبوں کو پینشن آ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے مدد فراہم کی جا رہی ہے، ائمہ اور موزنین کے لیے تنخواہوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے نا واقعتاً بہت زیادہ بہترین کارنامے ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے اور تعریف کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کی، جنہوں نے بڑے اچھے اسکیم اور بہت ہی نمایاں خدمات تمام مذاہب کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کیوں نہ چاہیے کہ ہماری حکومت کے لیے، ہمارے ریاست تلنگانہ کے لیے، ہم اس کے مستقبل کے لیے، ہم اس کے کامیابی کے لیے ہم سب مل کر کیوں نہ دعا کریں۔ ہم کو کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسٹیٹ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ ایسے موقع پر میں ایک چھوٹی سی گزارش کلکٹر صاحب کی جگہ جوائنٹ کلکٹر صاحب ہیں، ہمارے ایم ایل اے میڈم ہیں، جن سے ہم توقع رکھتے ہیں، بہت ایکٹیو پرسن ہیں، بہت کچھ آئے ہیں، ورنہ مجھے امید ہے کہ آپ جیسے ایم ایل اے مدد کے لیے ملے، مدد کی خوش نصیبی ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، مدد کے لیے جو ڈبل بیڈ روم ہے مسلمانوں کو جہاں جگہ دی گئی ہے، وہاں ایک مسجد کی جگہ اگر آپ بتا دیں، انشاءاللہ گورنمنٹ سے ہم پیسے نہیں لیں گے، ہم اپنے پیسوں سے وہاں مسجد بنا لیں گے تاکہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ میڈم کو معلوم ہوا ہوگا کہ ماشاءاللہ اس رمضان میں وہاں تراویح بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی لوگوں کے گھروں میں۔ اگر جگہ بتا دیں انشاءاللہ ہم جلد سے جلد سب مل کر بہترین وہاں مسجد بنائیں گے، اور میڈم بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو 2 دن میں ایم ایل اے کلکٹر صاحب کو بول کر جگہ مختص کرائی جا سکتی، ایم ایل اے صاحب سے وہاں مختص جگہ بتا دیں، انشاءاللہ ہم فوری اس کا کام کا آغاز کر دیں گے۔ بہت سے کام
ये हमारी अपनी मेदक की तारीफ का पहला दिन होगा कि एमएलए मैडम हमारे मस्जिद को तो बहुत मरतबा है, अंदर इतनी अंदर तक आता है सपोर्ट नहीं दिए। कलेक्टर साहब भी आए, कमिश्नर साहब भी आए, बहुत से हमारे अंदर काउंसलर साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, बहुत से ऑफिसर्स हैं, हमारे पार्टी के कायदीन भी हैं, प्रेसिडेंट साहब भी हैं। हम तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आइंदा की आप सबकी नेक तमन्नाएं आपके साथ रखते हैं कि आप इस मुल्क, इस रियासत, इस शहर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम आगे बढ़े। हम सब भी आपके साथ हैं। मैं इस मौके पर हमारे सदर साहब की भी ख्वाहिश है कि कोई इस वक्त में एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, सियासी प्रोग्राम तो है नहीं, कोई बात ना करे, लेकिन इतना बड़ा मजमा है, ऐसे मौके पर हमारे एमएलए मैडम अगर कुछ बात करते हैं तो उसके फौरी बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी और हमारे इजलास से इख्तिताम होगा। हम सबको मुखातिब फरमाएं आज का प्रोग्राम और आइंदा हमारे लिए हम क्या करना है। అందరికీ మరి దశాబ్ద దినోత్సవ ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటున్న మస్జిద్లో జరుపుకుంటున్న సోదరులందరికీ కూడా ఆడబిడ్డ నమస్కారాలు తెలుస్తామండి. మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటన చేసిన తర్వాత కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక నెల 15 రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మన దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు. వచ్చిన సందర్భంగా తప్పకుండా మనకు టీవీ ఒకటి కొన్ని మాదిలలో రోడ్స్ డ్రైన్స్ కావాలి. ఈ మనం తీసుకుంటున్న వాటిని కూడా తర్వాత మన రాష్ట్రానికి మనము 10 lakhs ఇచ్చిన ఇంకొక 30 lakhs కావాలి, 40 lakhs కావాలి, పైన కూడా వేయాలంటున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా 1 కోటి రూపాయలను మళ్ళీ కూడా మన పైన కోసం మనం చేయిస్తాను. తర్వాత మనకు మస్జిద్లలో ఇప్పటికీ మనము శాలరీస్ అయితే అందరికీ ఇమాంకి శాలరీస్ వస్తూ ఉన్నాయి. మనకు 5,000 రూపీస్ ఇస్తూ ఉన్నాం. మనం ఇంకేమైనా మిగిలిపోతే వాళ్ళ కూడా ఇద్దాం. నాకు మహిళా హాల్లో మనకు కంప్యూటర్స్ అడిగినారు. తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్ స్టడీస్ కోసం అడిగినారు. తప్పకుండా కంప్యూటర్స్ కూడా ఇప్పిస్తాం. ఎందుకు పెండింగ్ పెట్టరు? ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో కొంచెం ఫండింగ్ లేట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. కంప్యూటర్స్ కూడా పిల్లలు నేను బాగా ఉన్నాను. తప్పకుండా చదువుకోవడానికి కంప్యూటర్స్ ఇప్పిస్తాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కొంతమంది ముస్లిం సోదరులు మళ్ళీ కూడా ఇస్తాం. ఇంకొక 50, 60, 100 వరకు కూడా వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇద్దాం. తర్వాత 3 lakh rupees జగ అయితే 3 lakh rupees కూడా ఇద్దాం. వాళ్ళు కట్టుకునే వాళ్ళకి మనం అదేవిధంగా కొత్త డబుల్ బెడ్రూమ్ దగ్గర తప్పకుండా మసీదు కట్టిద్దాం. వాళ్ళ కోసం జాగ్రత్త చేసినారు. తొందరలోనే జాగ్రత్త చూపెట్టినారు కాబట్టి వాళ్ళకి అలాట్ చేయండి. చూసి పెట్టడం కాదు, వాళ్ళకి అలాట్ చేయండి. కమిటీకి అలాట్ చేయండి. అలాట్ చేస్తే వాళ్ళకి సొంత హక్కులు వస్తాయి. హక్కులతో వాళ్ళు మసీదు కట్టుకుంటారు. వాళ్ళకి కూడా సాయం చేద్దాం మసీదు కట్టుకోవడానికి. కాబట్టి అక్కడే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయితే నాకు ఈ దగ్గర నాకు కంపౌండ్ వాళ్ళు అక్కడ చిన్న డిస్ప్యూట్ ఉంది. ఆ దయచేసి ఆ డిస్ప్యూట్ తొలగించుకోండి. ఈ దగ్గర కంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఇస్తాం. ఎందుకంటే కంపౌండ్ వాళ్ళకి డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు మనం చేయలేము. ఆ చిన్న చెప్తున్నాను, కొంత డిస్ప్యూట్ తొలగించండి. కంపౌండ్ వాళ్ళు పెడతాం. సార్ కూడా తొందరలోనే ఒక 1 month 1.5 months కలెక్టరేట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వస్తున్నాను. వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వెదర్కి ఇంకా మనకి ఇంకా కొన్ని రింగ్ రోడ్ కూడా ఆఫ్లో మిగిలిపోయింది. ఇంకా ఆఫ్లో మిగిలి చేసుకోవాలి, ఆల్టర్నేట్ రోడ్ చేసుకోవాలి. తప్పకుండా వాటి అన్నింటినీ కూడా అనౌన్స్ చేయించుకుందాం, స్టార్ట్ చేయించుకుందాం. PWDs నిధులు కూడా ఇచ్చుకుందాం. జాతీయ సార్ మీరందరూ కూడా ఫుల్ గవర్నమెంట్ కు మంచిగా సాధిస్తున్నారు, నమ్మకం ఇస్తున్నారు, చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి మీ అందరినీ కూడా తప్పకుండా కాపాడుకుంటాం. ఇంకా కూడా పనులు చేసి మీ అందరి నమ్మకాన్ని ఇంకా ఇక్కడే ఉంచుకుంటా కాపాడుకుంటాను. ఈ సందర్భంగా మరి ఈరోజు ఇంత గొప్పగా
మమ్మల్ని తీసి ప్రేయర్ చేసి గవర్నమెంట్ బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి కోరుకున్నందుకు మీకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. హిమామంటే వాళ్ళకు కూడా విమానం వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ లిస్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇద్దాం. ఇంకా మనకి 400 డబుల్ బెడ్రూమ్స్ 100 వాళ్ళ మైనారిటీ సోదరులకి ఇద్దామని తెలియజేస్తున్నా. అందరికీ కూడా ల్యాండ్ అడిగినాను, తొందరలోనే దాన్ని కూడా రేవంత్ రెడ్డి సార్ మాట్లాడినట్టున్నాడు. దాన్ని ప్రొసీడింగ్ క్లాస్ కూడా మీకు ఇచ్చేస్తాం. దేశీ గారు రేవ్ ల్యాండ్ గురించి ల్యాండ్ మార్కౌట్ చేసిందో ప్రొసీడింగ్ వాళ్ళకి బయటపడుతుంది కదా, డేట్ ఎందుకు 1 వీక్ లో దేశీ గారు మనకు కాపీ ఇచ్చేసి ఆ ల్యాండ్ కూడా మనకు అలాట్ చేస్తామన్నారు. ఇక్కడ ఎంత వీలైతే అంత చేయండి. 1 वीक में खाली नशीद का जाएगा, बेडरूम के पास मस्जिद की जगह का तमाम हजरात बैठ जाए, दुआ होगी. देखिए हमारे अपने मुल्क के लिए मोहब्बत करना, दुआ करना हमारे अपना इस्लाम की तालीमात में से. दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क को बहुत तरक्की दे. हम सब का ईमान है सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन और बेस्ट कंट्री, सबसे अच्छा मुल्क हमारा अपना हिंदुस्तान है. ऐसा मुजाहरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता. तमाम गंगा यमुना तहजीब और सबके मजहबों का ख्याल रखते. इतने मज़ाहिब के लोग कोई मुल्क में नहीं किए हैं. यहाँ इतनी सहूलत, इतने स्कीमों के साथ, इतने फायदे के साथ, इतनी आसानी के साथ सिर्फ एक मजहब के लोग के एक मुल्क में जीना मुश्किल है. इतने मज़ाहिब के लोग हम सब मिलकर जी रहे हैं. हमारे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है. अल्लाह इतने अच्छे मुल्क में हमको पैदा करा, फिर उसमें सारे मुल्क में सबसे बेहतरीन स्टेट इस वक्त में हमारा अपना तेलंगाना है, जो इतने अच्छे तरीके से जा रहा है. सबके मज़ाहिब का ख्याल, सबके पासों लिहाज, सबके जानो माल की हिफाजत, सबकी ईदों का, त्योहारों का ख्याल, सब इतनी मोहब्बत से रह रहे हैं. दुआ कीजिए कि ये मोहब्बत में और अल्लाह इजाफा करे और अच्छे ऐसे सेकुलर MLAs को, ऐसे सेकुलर पार्टीज को और अच्छा जहन रखने वालों को आइंदा भी हमारे अपने तेलंगाना में अल्लाह पाक हमको कामयाब कर दे, ताकि हमारा तेलंगाना और तरक्की कर सके और तमाम मज़ाहिब के लोगों का अच्छा ख्याल हो सके और हमारा मुल्क और रियासत आगे बढ़ सके. दरूद शरीफ पढ़ने दुआ होगी. देखिए बारिश सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब मजहब के लिए. हमारे CM साहब इस वक्त बहुत परेशान है कि बारिश का 1 महीना गुजर गया, बारिश नहीं हो रही. हम सब भी दुआ करेंगे तो अल्लाह जरूर बारिश बरसाएंगे. सबके लिए रहमत होगी, सबके लिए फायदा होगा. आप तमाम हजरात की बारिश के लिए भी खुसूसी दुआ करें. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط
ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما دیجیے، سیکولر اور اچھے لوگوں کو اللہ قائم اور دائم فرما دیجیے۔ ہم سب مسلمان جان اور مال کے ساتھ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، یہاں کے سیکولر لوگوں کے ساتھ ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ ہم نے اس ملک کی آزادی میں، تلنگانہ کی آزادی میں اور پھر خراب ذہنوں سے پھر آزاد ہونے کے لیے ہم ہر طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اتنے دیگر بھائی بھی آئے ہیں، برادران وطن، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں اور اس کانسٹیچوئنسی کے بڑے ہمارے ایم ایل اے میڈم بھی یہاں حاضر ہیں۔ سب کو اچھی صحت عطا فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، سب کو کامیابی عطا فرما اور سب کو اے اللہ مستقبل میں اور فیوچر میں اے اللہ ان کو اچھے دن نصیب فرما دیجیے، ترقی کے دن نصیب فرما دیجیے، برائیوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ناکامیوں سے اور نامساعد حالات سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تلنگانہ کی خصوصی ترقی نصیب فرما، اس کے اسکیموں کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی اور اس کو امپلیمنٹیشن میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہر غریب، ہر بیمار، ہر پریشان اور ہر مسکین، ہر محتاج تک مدد پہنچانے اور ان کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہم تمام خیر نصیب فرما، تمام شر سے حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی، ہمارے ریاست کی، ہمارے کانسٹیٹوینسی کی، ہمارے سارے انسانوں کی، اس ملک میں بسنے والے تمام بھائیوں کی جان کی، مال کی حفاظت فرما دیجیے، سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آپ کو جاننے اور ماننے کی اور آپ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنے کی اے اللہ اس ملک میں اور اس سرزمین میں آپ ہی کی بڑائی کو سربلند کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو آپ اپنے فضل و کرم پیارے نبی کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا
తెలుగు ఇవ్వాలి. కొంచెం గట్టిగా, కొంచెం గట్టిగా. ఓకే. అన్న మదన్న जल्दी कनेक्शन